بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آن دی ادر سائڈ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج بہت اہم کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جس میں مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ الزامات کا مقصد فوج اور عوام پہ درار ڈالنا ہے۔ ایسے عناصر کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ تو ایک لائن تھی جو کہ کور کمانڈر کانفرنس میں ہوئی ہے، ایک لائن ہمارے سامنے آئی ہے اور ڈیفینیٹلی یہ جو بات ہے یہ بالکل درست ہے۔ عوام میں اور ہماری افواج پاکستان میں بالکل درار ڈالنے کی، بلکہ اس درار کی تو بیچ میں اگر جو کہیں کہ گنجائش ہے تو وہ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، مسلح افواج پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، سپہ سالار نے یہ کہا ہے اور آرمی چیف کی زیر صدارت یہ اہم کور کمانڈر کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں فورم کی بشام میں چینی شہریوں پہ بزدلانہ دہشت گردانہ حملے کی انہوں نے مذمت کی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ناظرین، شرکا نے مسلح افواج کے شہداء کی عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ مسلح افواج ہی ہیں جو کہ بارڈر پہ ہوتی ہیں تو جن کی وجہ سے ہم آرام سے سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری وہاں پہ جس سے سیکیورٹی اتنی بہتر بنائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب اگر سیاسی معاملات کے حوالے سے کچھ معاملات دیکھ لیے جائیں تو تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، ان کو منانے کی کوششیں کر رہی ہے کہ یہ جو تحریک انہوں نے چلائی ہے اس میں وہ ان کا ساتھ دیں۔ دیکھنے کو اگر ہم دیکھیں تو مولانا صاحب بھی تو کلیم یہی کر رہے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے، صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئے ہیں۔ باقی ساری جماعتیں، 6 جماعتیں جو اس اتحاد میں شامل ہیں اپوزیشن کے، وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں کیا مولانا صاحب کو ایگری کر پائیں گی۔ اسد کیسے صاحب نے ناظرین مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا ہے، سیاسی صورتحال اور حکومت سازی کے عمل میں تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا پارٹ بنتے ہیں نہیں بنتے، اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور ناظرین، دوسری جانب جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ خاصے پر امید ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب IMF سے قرض توسیع پروگرام پہ بات چیت کا پلان ہے، امید ہے جلد نیا معاہدہ ہو جائے گا۔ پاکستان، اچھی بات ہے، لینا تو قرض ہی ہے، اگر قرض لے لیتے ہیں پاکستان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ناظرین، ایک چھوٹی سی گزارش، اگر جسے کہتے ہیں جان کے امان پاؤں تو ایک بات کروں کہ چھوٹی سی گزارش میں بھی کرنا چاہوں گی ایک عام پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور بہت سارے پاکستانی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، کہ یہ جو قرض ہوگا جب اس کی واپسی ہوگی تو دگنے ٹیکسز عام آدمی پہ لگ جائیں گے۔ تو کیا جب یہ قرض ملے گا اس سے عام آدمی کو ریلیف بھی ملے گا، تاکہ اس کو جب وہ دگنے ٹیکسز سے اس کو یہ قرض وہ واپس کرے گا تو اس کو اس وقت احساس ہو کہ میں نے اس قرض سے ریلیف بھی لیا تھا، یہ خالی ٹیکسز ہی ہمارے نصیب میں رہ گئے ہیں۔ اس سب پہ بھی بات کریں گے کیونکہ ناظرین یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوگرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق جو پیٹرول کی نئی قیمتیں جو کہ رات کے وقت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، وہی جناب 4.53 فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے اور پیٹرول کی نئی قیمت 293.94 فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ ناظرین، ڈیزل کی نئی قیمت میں 8.14 فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے اور ڈیزل کی نئی قیمت 290.38 فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ یہی نہیں ہے، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے، 6.69 فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے اور مٹی کے تیل کی نئی قیمت 193.8 فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اور جہاں پہ یہ سب میں اضافہ ہوا ہے، لائٹ ڈیزل بھی کہیں پیچھے نہیں ہے، لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 6.54 اضافہ کیا گیا ہے، تو یوں لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 174.34 فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ رات کے اندھیرے میں یہ قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا جاتا ہے؟ آدھی رات کے وقت یہ نوٹیفیکیشنز کیوں آتے ہیں؟ جب عوام سوئی ہوتی ہے، صبح وہ جاگتے ہیں تو ان پہ پیٹرول بم گرا دیا جاتا ہے کہ جناب پیٹرول میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اضافہ جب اتنا ہوتا ہے تو تمام بیسک فوڈ بکٹ مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن جب پیٹرول میں کمی کی جاتی ہے تو اس طرح سے ضروریات زندگی سستی کی جاتی ہے۔ جب اس میں کمی کی جاتی ہے پیٹرولیم کی مصنوعات میں، پیٹرول کی قیمت میں، تو پھر جو ضروریات زندگی جب ان کی قیمت انکریز کی جاتی ہے تو اس وقت جو ضروریات زندگی مہنگی ہوتی ہیں، بیسک فوڈ بکٹ مہنگی ہوتی ہے، اور جب پیٹرول کم کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی قیمتیں، بیسک فوڈ بکٹ کی قیمتیں کم نہیں ہوتی ہیں۔ یہ عام آدمی کی دہائی ہے کہ اگر آپ قیمتیں بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد جب کم کرتے ہیں تو ذرا دوسری اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو بھی ذرا دیکھ لیا کریں، وہ اسی مہنگائی پہ رہتی ہیں، وہ ان کی قیمتیں کم نہیں ہوتی ہیں۔ یہ تو ناظرین ہمارے ملک کی صورتحال ہے۔ اگر فیض آباد دھرنے کے حوالے سے بات کر لیں تو فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے سابق DG ISI فیض حمید کو کلین
چیٹ دیتی ہے. اس سب پہ بھی بات کریں گے ناظرین آج کے پروگرام میں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ خاصی ایکٹیو ہیں, وہی کہ ویژولز زیادہ ہیں, ساتھ ساتھ کام بھی ہے, نو ڈاؤٹ, ان کو کیا ہم تنقید کا نشانہ بنائیں. انہوں نے ناظرین بڑے میاں صاحب اور مریم صاحبہ روٹی کی قیمت چیک کرنے تندور پر پہنچ کے روٹی لگوا کر چیک بھی کی, خود تو پہنچے ساتھ کیمرہ مین بھی پہنچا. تو یہ جو آپٹکس ہیں ان سب پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے غلام عباس ہرل صاحب, ہیں ماہر قانون بھی ہیں اور اینالسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ ہرل صاحب جوائن کرنے کے لیے. ہرل صاحب, سب سے پہلے تو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پہ مبنی پروپیگنڈا مہم پہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. ڈیفینیٹلی افواج پاکستان ہے, کسی کو اجازت نہیں ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے. سب سے پہلے اس پہ شارٹلی کامنٹ کر دیجئے, پھر باقی ٹاپکس پہ آتے ہیں. دیکھیں, ہم مسلح افواج کی جوانوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور وہ کبھی رہگاہ نہیں جائیں گی. انہی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ چین کی نیند سوتے ہیں. لیکن فائدہ دیکھیں, یہ قوم جو ہے 76 سال سے قربانیاں دے رہی ہے. قوم کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. اور اس ملک کے جو ادارے ہیں, میں اس میں سب کا نام لے رہا ہوں, جتنے بھی ادارے ہیں اس ملک میں, سب جو ہیں وہ پوری طرح ناکام ہو گئے ہیں. وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, وہ جس طرح ان کو ڈیلیور کرنا تھا وہ نہیں کر سکے. اس میں عدلیہ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, نیب ہے, ایف آئی اے ہے, عدالت, سارے جتنے بھی ادارے ہیں جو بھی اب تک ہیں اس ملک میں کام کر رہے ہیں, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, جس وجہ سے قوم جو ہے وہ آج تک قربانیاں دے رہی ہے. 76 سال ہو گئے ہیں, اور جو قوم ہے اس نے سارا جو بوجھ ہے وہ برداشت کیا ہے. آپ دیکھ لیں, جب بھی اس ملک میں مہنگائی ہوئی ہے تو اس کا جو بوجھ ہے وہ ٹیکس کی صورت میں وہ عوام پہ پڑا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ ٹیکس نہیں دیتے, کوئی بڑی چیز اٹھا لیں اس پہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. تو میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں, ہم نے آج اس وقت جو صورتحال ہونی تھی, ہم نے جرمنی, ملیشیا, سنگاپور اور اس کے بعد جو ہے چائنا, ہم نے اس کے برابر ترقی کرنی تھی. ہم کیوں نہیں ترقی کر سکے؟ اس کی وجہ یہ ہمارے ادارے ہیں جن کی ناکامی ہے, جو آج تک اس ملک میں قوم کو ڈیلیور نہیں کر سکے. اگر یہ ڈیلیور کر دیتے تو آج ہم بھی ان ملکوں کے برابر ترقی کرتے. ہرل صاحب, یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے, میں چاہوں گی آپ ذرا اس کو کلیئر کر دیں. ادارے اپنی جگہ قائم رہتے ہیں, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جو ان اداروں کو چلاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ہمارے ادارے بحیثیت ادارہ وہ ناکامی ہے اس کی, یا اس ادارے میں بیٹھے لوگوں کی ناکامی ہے جس نے ان اداروں کو بھی ناکامی کی راہ پہ گامزن کر دی ہے؟ دیکھیں, ہم نے ادارے جو جتنے بھی بنائے ہیں ان کے قانون بھی ٹھیک ہے, ادارے بھی ٹھیک ہے, لیکن اداروں کو ہم نے مفلوج کر دیا ہوا ہے. ان کا ہم نے کوئی بھی اپلیکیشن آف لا جو ہے اس کو غلط کرتے ہیں, اس لیے ہم نے قانون جو ہے اس کا بھی کھلواڑ کیا ہے, کیونکہ اس کی اپلیکیشن صحیح نہیں کرتے. اسی طرح ادارے ٹھیک کام نہیں کرتے. ان کے جو بھی سربراہ آتے ہیں وہ سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنے ذاتی اور مالی مقاصد کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں, اور اپنی طاقت اور اختیار کے استعمال اور حکومت کے لیے ان کا ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس سے جو ہے ادارے جو ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں. جب ادارے جس ملک کے تباہ ہو جائیں, وہ ملک جو ہے کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ملک جو ہے اداروں کی کارکردگی کی بنیاد پہ ترقی کرتے ہیں. تو ہمارا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے ادارے جو ہیں وہ تباہ اسی لیے کیے ہیں کہ تاکہ ہم جو ہے اپنے ذاتی مفادات حاصل کر سکیں, اور اس ملک جو ہے اس کو ہم نے بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. تو ہرل صاحب, ابھی یہ جو رات کے اندھیرے میں اچانک سے آدھی رات کو قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا, پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے اس میں پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 53 پیسے, ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے, جو میں نے ابھی پوری ایک لسٹ بتائی ہے کہ مٹی کے تیل میں, لائٹ ڈیزل میں کس طرح سے اضافہ ہوا ہے. عام آدمی کے لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کل محسن نقوی صاحب نے ایکسٹرا جو یونٹس تھے ان کی نشاندہی کی. محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں وفاق کے, اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو وابڈا کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ یہ جو ایکسٹرا اوور بلنگ کر رہا ہے, یعنی کہ ایکسٹرا یونٹس لوگوں کو ڈال رہا ہے. بحیثیت قوم, بحیثیت قوم تو چلیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہم تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے دیکھ رہے ہیں. بحیثیت پاکستانی کیا سوچ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو سامنے دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں, اس حوالے سے نیپرا کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو کچھ دن پہلے آئی ہے. تو جو ریگولیٹر ہے پورے پاکستان میں الیکٹریسٹی کے حوالے سے,
تو اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پورے جو لیسکو ہے یا فیسکو ہے یا میپکو ہے ایسکو ہے جتنی بھی یہ آگے سب بنی ہوئی ہیں ان کی، تو وہ سارے جو ہیں وہ اضافی یونٹس ڈال رہے ہیں عوام کے اوپر. اور ایک اور چیز بڑی عام ہوتی جا رہی، جیسے ٹریفک والے چلان کاٹنا اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی سمجھتے تھے اور چلان کاٹتے رہتے تھے، اسی طرح اب وابڈا والوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ بے گناہ لوگوں پہ پہلے ہی بیچاری عوام جو ہے مہنگائی کے چکی میں پس چکی ہے، ان کے اوپر بے گناہ وابڈا چوری کے، بجلی چوری کے پرچے کاٹ رہے ہیں. اچھا ہرل صاحب اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا، اس فیکٹر کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ بجلی چوری تو خیر ہوتی ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ بجلی چوری نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ تو چلیں چور سامنے آ جاتے ہیں جو بجلی چوری ہوتی ہے، لوگ ہیں عام عوام میں سے ہیں، تو یہ جو ادارے میں بیٹھا لوگ، مطلب وابڈا میں بیٹھے لوگ جو کر رہے ہیں، جیسے 2 ایکسیڈنٹ کی بات کی کل وزیر داخلہ صاحب نے کہ ان کو اریسٹ بھی کیا گیا، تو انہوں نے ایگری کیا کہ ہاں بھئی ہم ایکسٹرا یونٹ اوور بلنگ کر رہے تھے، ایون 300 یونٹ پر بھی انہوں نے کل بتایا کہ اوور بلنگ ایکسٹرا یونٹس ان کو چارج کیے جا رہے تھے. تو مطلب پھر ان کے بارے میں کیا ٹائٹل دیا جا سکتا ہے، ان کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو بیٹھے ہوئے اندر عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ادارے میں، اور وہ خود یہ کر رہے ہیں. دیکھیں عوام کے لیے جو ہے ان کی ساری سختیاں ہیں اور سارے پرچے ہیں اور ساری اوور بلنگ ہے اور ایکسٹرا جو یونٹ وغیرہ ڈالتے ہیں، سارا کچھ یہ عوام کے لیے. جو تکڑے لوگ ہیں ان کی طرف ان کی کبھی یہ اشارہ بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کو اوور بلنگ کر سکتے ہیں. اوور بلنگ تو دور کی بات ہے، ادھر کبھی یہ بل بھی نہیں اپنا لے سکتے. تو یہ سارا جو بوجھ ہے یہ غریب عوام پہ پڑتا ہے، جتنا بھی یہ بوجھ ہے. تو آ جا کے پستا تو پھر ہرل صاحب غریب ہی ہے نا. اب دیکھ لیں کہ جیسے وابڈا ہے 30 دن پہ اس کو ریڈنگ لے لینی چاہیے، لیکن کبھی وہ 32 ڈیز پہ ریڈنگ لے رہا ہے، کبھی 33 ڈیز پہ ریڈنگ لے رہا ہے، کبھی 34 ڈیز کی بھی رپورٹ ہوئی ہے کہ اس نے ریڈنگ لی ہے. اب کوئی اپنے یونٹس کو 30 دن یا میکسیمم 31 دن تک تو وہ کنٹرول کر سکتا ہے کہ وہ جو پروٹیکٹڈ ہے اس میں سے باہر نہ نکلے یا نیکسٹ سلاٹ میں نہ چلا جائے. 300 ہے تو وہ 400 کے سلاٹ میں نہ لگ جائے. اب 34 35 یا 33 دن پہ تو کوئی اپنے یونٹس کنٹرول نہیں کر سکتا. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اور جب میں نے ایک دفعہ وابڈا سے کمپلین بھی کی تھی، ایک ایکسیڈنٹ صاحب کو کال کی تھی اپنے علاقے کے، تو انہوں نے کہا جناب یہ روٹین ہے، کبھی ہم پہلے لے لیتے ہیں، کبھی ہم بعد میں ریڈنگ لیتے ہیں، یہ تو ایسے ہی روٹین چلتی ہے. مطلب وہ ڈٹائی سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. دیکھیں کوئی پروسیجر نہیں ہے، کوئی ریگولیٹر نہیں ہے جو پراپر ان کو ریگولیٹ کرے. اس لیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا، ہمارے ادارے جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، ان کا ہم نے مس یوز کیا ہے، ان میں کرپشن اس حد تک بڑھ چکی ہے. اور ہم اس وقت جو ہے تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں. اس کا کوئی حل تو ہوگا نا ہرل صاحب، اس کا کوئی حل تو ہوگا آپ کے خیال میں؟ ماہر قانون بھی ہیں آپ، کوئی حل ہے، کوئی روک تھام کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہم اس وقت جو ہے تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں. چاہے بھاول نگر والا واقعہ ہو، چاہے کراچی ایئرپورٹ پہ اے ایس ایف کا جو بچی کے ساتھ بدسلوکی والا واقعہ ہو، تو اس میں ہم دیکھ لیں حکومت جو ہے عملاً خاموش ہے. آپ دیکھ لیں جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، ان کی کوئی اس حوالے سے سٹیٹمنٹ، کوئی ایکشن انہوں نے لیا ہے؟ وزیر اعلیٰ جو مریم نواز ہے، ان کی سٹیٹمنٹ، ان کا کوئی ایکشن آپ کو کبھی نظر آیا ہے؟ نہیں آیا. تندوروں پہ تو جا رہی ہے نا مریم نواز صاحبہ، تندوروں پہ تو جا رہی ہیں، روٹی چیک کر رہی ہیں. 30 گاڑیاں لے کے یہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، یہ صرف فیتے کاٹ رہے ہیں، یہ صرف جو ہے قافلے جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور جب جو ہے یہ بوجھ بڑھ جائے گا، جو جتنا بوجھ ان کے اوپر پڑے گا، پھر یہ چپ کر کے لندن بھاگ جائیں گے اور یہ سارا بوجھ جو ہے پھر یہ عوام پہ پڑے گا، بھگتنا عوام کو پڑتا ہے. ہرل صاحب لندن بھاگنے کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو سعودیہ بھی نہیں گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے لندن بھاگ بھی جائیں گے یا ان کو الاؤ ہوگا لندن بھاگ جائیں؟ کیوں نہیں جا رہے وہ؟ دیکھیں ابھی تک تو اتنا بوجھ نہیں بڑھا نا، ابھی تک تو وہ انجوائے کر رہے ہیں، سارا معاملہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، اپنے مقدمات ختم ہو گئے ان کے، اس کے علاوہ پھیتے کاٹ رہے ہیں. تو یہ ساری جب یہ انجوائمنٹ جو ہے ان کی ختم ہوتی ان کو نظر آئے گی تو پھر وہ بھاگ جائیں گے، پھر نہیں ادھر رہیں مایوس گے. تو ہرل صاحب وہ ابھی بھی بہت ہیں. عید پہ انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے اس میں تو وہ بہت مایوس ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کو پہلے پتا تھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ چیزیں جو ہیں آلریڈی اس طرح سے چل رہی تھیں. تو یہ مایوسی تو ان میں ہے نا، بیچارے سعودیہ بھی نہیں گئے،
یہ کہتے ہوئے کہ میں شہباز شریف کے ساتھ جاتا اچھا لگوں گا. مطلب وہ تو بیچارے سعودیہ بھی نہیں گئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیتے کاٹ رہے ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں پروٹوکولز کو. دیکھیں نہ اس وقت ان کے پاس جو ہے نہ کوئی اندرونی معاملات چلانے کی طاقت ہے, نہ چلا رہے ہیں, نہ یہ بیرونی جو سفارتی معاملات ہوتے ہیں یہ وہ چلا رہے ہیں, نہ معاشی معاملات چلا رہے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی بھی معاملہ یہ چلا نہیں رہے یا ان کے پاس کسی بھی معاملے میں اختیارات نہیں ہیں, نہ معاشی معاملے میں, نہ سفارتی معاملے میں, نہ اندرونی جو داخلی معاملے ہوتے ہیں نہ ان میں ہیں, تو پھر یہ فیتے ہی کاٹنے ہیں نا, اور کیا کرنا ہے. ہرل صاحب اسی لیے اختیارات پھر کس کے پاس ہیں؟ اگر اس گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے تو اختیارات پھر کس کے پاس ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ کس کے نہیں پاس نہیں اختیار ہے. ہرل صاحب مجھے نہیں ایک پتا, اگر نام میں آپ بتا بتا دیں. دیتا ہوں کہ جی آپ جی کے وزیر داخلہ جو ہے محسن نقوی صاحب جو ہیں ٹھیک ہے. وہ کسی بادشاہ کے وائسرائے ہیں, اس کے علاوہ باقی جو اختیارات ہیں وہ سارے بادشاہ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہرل صاحب, یعنی کہ پھر یہ جو وزارت خزانہ ہے وہ اس کے بارے میں بھی آپ یہی کہیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے یہ بہت پہلے ہی جو ہے جو معاشی معاملات تھے وہ سارے حکومتوں سے لے لیے گئے تھے. نواز شریف کی جب حکومت تھی تو اس وقت جو ان کی رفت بنی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اسی معاملے پہ تھی کہ وہ معاشی معاملات جو ہیں وہ خود کنٹرول کرنا چاہتے تھے. لیکن انہیں اس وجہ سے جو ہے ان کو کنوکشن کی گئی, ان کو حکومت سے باہر کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے ان پہ مقدمے جھوٹے بنائے گئے, ان کو ٹھیک جیلوں میں ڈالا گیا, اس کے بعد ٹھیک انہیں ڈیل کر کے باہر جانا پڑا. تو یہ سارے اب یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ تو کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے. یعنی کہ یہ کہتے ہیں کچھ بھی بس ڈیمانڈ مجھے نہیں کرتے. پروٹوکول حلل صاحب مل میں جائے آپ اور کی اس گاڑیاں مل بات پہ جائیں آؤں گی اپنے آپ کی والی. جانب کہ یہ کچھ ڈیمانڈ نہ کرتے ہوئے بھی بہت ساری ڈیمانڈز کر گئے ہیں, کچھ بھی نہ کہا کہہ بھی گئے, اور کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے, بڑا کچھ کہہ دیا پھر بھی کچھ ڈیمانڈ نہیں ہے. ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مظہر بڈلا صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں. بہت شکریہ مظہر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مظہر صاحب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں, ویسے تو پیٹرول بم جو ہوتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہی حکومت گراتی ہے عام آدمی پہ, عام عوام پہ. بیچارے سوئے ہوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں پتہ چلتا ہے اتنی قیمت بڑھ گئی ہے. اب جو موجودہ حالات ہیں مطلب کمر ٹوٹ گئی غریب آدمی کی, بیسک فوڈ بکٹ اس کے پہنچ سے دور ہو گئی ہے. اب ایسے میں مزید قیمتوں میں اتنا اضافہ, کیا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے پچھلے 2 سال سے ایک ہی حکومت چل رہی ہے. پہلے وہ پی ڈی ایم کا پاس تھا, پھر جو نگران تھے وہ بھی انہیں کا تسلسل تھے, اور اب پھر الیکشن کے نتائج کو روند کر ایک ایسی حکومت مسلط کی گئی ہے جس کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں, عوامی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں. آپ دیکھیے کہ نون لیگ کے اہم رہنما جو پنجاب کے صدر ہیں ان کے رانا ثناءاللہ, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں عوامی مسائل سے, ہم نہیں حل کر سکتے, اس لیے کہ ہمیں لوگوں نے کوئی سادہ اکثریت بھی نہیں دی. تو اب لوگ کدھر جائیں جب حکومت وقت لوگوں کے بارے میں یہ رویہ رکھے اور یہ کہے کہ ہم لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے. یہ آپ نے درست فرمایا, رات کے اندھیرے میں, اندھیرا اسی دن شروع ہو گیا تھا جس کے رجیم چینج ہوا تھا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈالر 176 سے 300 روپے پہ پہنچ گیا. وہ پیٹرول جو 150 روپے لیٹر ملتا تھا وہ 300 کا ہو گیا, اور باقی چیزیں بھی اسی تناسب سے مہنگی ہوئی. اب گزارش یہ ہے کہ اس ملک میں 80% وہ لوگ بچتے ہیں جن کی انکم 20,000 یا اس سے کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 20 کروڑ وہ لوگ ہیں جو بیچارے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. اس 24 کروڑ کے ملک میں 20 کروڑ لوگ اگر غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس میں اندھیرا ہی ہوگا. آپ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ پھر حکومت وقت کو کچھ خیال نہیں لوگوں کے مسائل کا. بجلی مہنگی کر رہے ہیں, گیس مہنگی کر رہے ہیں, پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, اشیاء خردوں بوش مہنگی ہیں. لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ انہوں نے تو لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا ہوا ہے. جی بڈلا صاحب آپ بالکل جو بات کر رہے ہیں آپ کا پوائنٹ تو اس پہ کلیئر ہے, لیکن ہم نیا ایک معاہدہ آئی ایم ایف کی جانب جا رہے ہیں, یعنی کہ اگین لون لینے کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے پاکستان کو ضرورت ہے اسٹیبل ہونے کے لیے, لیکن ہم خود کوشش کیوں نہیں کرتے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں؟ لون لے لیں گے, اس کو جو ہے وہ واپس کون کرے گا؟ اس کو جو ہے اس کی پیمنٹ کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے, آف کورس آپ میں عام آدمی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ٹیکسز سے ہمیں یہ لون جو ہے وہ واپس کرنا پڑے گا.
اس پہ کیا کہیں گے؟ ایک تو میں شاباش دیتا ہوں آپ کو اتنا زبردست کوشچن کرنے کا، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس ملک کے ساتھ ڈرامہ یہ ہوا کہ قرضے لیے جاتے رہے، قرضے یہ کھاتے رہے اور لوگ بیچارے اتارتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسے تماشے ہوئے تھے کہ قرضے دیے گئے اور پھر رائٹ آف کر دیے گئے، یعنی قرضے دیے حکومت نے اور پھر معاف کر دیے گئے، سبھیوں نے معاف کر دیے؟ تو وہ قرضے کسی غریب آدمی نے تھوڑے لیے تھے، غریب آدمی نے تو 50 جینا آرام کر دیتے۔ تو یہ پاکستان کی اشرافیہ نے قرضے لیے، ابھی بھی سبسڈی اشرافیہ لیتی ہے، یہ شوگر ملوں والے سبسڈی نہیں لیتے، اور یہ کھاد والے یا دوسرے تیسرے یہ فیکٹری والے سبسڈی نہیں لیتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس ملک کو لوٹنے والے جو ہیں وہ تو قرضہ دیتے نہیں، باقی اس ملک کے لوٹنے والوں کی تو گاڑی میں پیٹرول بھی فری کا ڈلتا ہے، بجلی بھی فری ہے، گیس بھی فری ہے، گھر بھی فری ہے۔ تو بڑلا صاحب اصل مشکل فیصلے یہ کیوں نہیں کروائے جاتے کہ یہ جو پیٹرول بجلی فری مل رہی ہے اس کو ختم کروایا جائے، اتنی حکومتی گاڑیاں ملتی ہیں اس کو ختم کروایا جائے؟ عام آدمی بھی تو اگر 20,000 روپے لے رہا ہے اوسطاً آمدنی کی، اگر ہم بات کریں چلے 30 کی کر لیں، تو وہ اپنی گاڑی میں تو چلیں دور کی بات ہے، اپنی موٹر سائیکل میں بھی تو اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلواتا ہے نا، اپنی بجلی کے یونٹس کا خود ہی بل پے کرتا ہے، تو پھر ان کو کیا ہے، یہ کیوں نہیں کرتے ہیں سر؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کا کوئی وزیر، کوئی مشیر اور پاکستان کے جو بڑے بڑے سرکاری افسران ہیں، جو پاکستان میں انتظامی افسران، یہ پیٹرول خود ڈلواتے ہیں، یہ بجلی کا بل خود دیتے ہیں؟ سر کرنا چاہیے نا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کیوں نہیں کرتے، ان کی مراد ختم ہونی چاہیے نا۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اب دنیا کے کس ملک میں آپ دیکھیں کہ کلب بنے ہوئے ہیں، ادھر تو یہاں ہر شہر میں جمخانہ کلب کھلا ہوا ہے، اس دنیا کے ملک میں یہ سرکاری گاڑیاں، سرکاری گارڈ اور یہ وہ پوک دیے جاتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے مضرہ اعظم ایسے ہیں جن کے پاس کوئی سرکاری پوک نہیں، بہت سے ایسے مضرہ اعظم ہیں دنیا میں جن کے پاس کوئی سرکاری گارڈ نہیں۔ تو یہ قرض پہ عیاشی کرتے ہیں، قرض پہ عیاشی کرنے والے حکمران جو ہیں ان کے خلاف لوگوں نے تو آواز بلند کی۔ پاکستان کے عام آدمی نے 8 فروری کو خاموش انقلاب برپا کیا، جسے 9 فروری کو روک کر چوروں ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا گیا۔ اب آپ چوروں اور ڈاکو سے کیا توقع کریں گے؟ اس سے تو چوری کی توقع کریں گے۔ تو یہ جو قرضہ لیا جا رہا ہے یہ بھی پاکستانی لوگوں پر بوجھ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا نقصان ہے۔ اب لوگوں کی کھلڑیاں سے پیسہ برآمد کر کے قرضے اتارے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے لوٹا ہے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اب معاشرے کی حالت یہ ہے کہ یہ پولیس اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، ہاتھ کھانے بکتے ہیں یہاں کروڑوں میں، اور وہ جو کروڑ روپیہ ہے یا 2 کروڑ ہے یا 4 کروڑ ہے کھانا، وہ غریبوں کی ہڈیوں سے پورا کرتا ہے، امیر آدمی کو تو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو پاکستان میں بنیادی طور پر جو آج سسٹم کی کمی ہے، آرٹیکل ہے جو بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہے، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ان 40 آرٹیکل کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ مظہر صاحب اگر اس کو سمپل ورڈز میں یوں کہہ دوں کہ پاکستان میں اس وقت انسانیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو انسانیت ہے، انسانی حقوق ہیں، ان کی پامالی کی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ کی جا رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں یا آپ لاہور کے کسی بازار میں کھڑے ہیں، آپ سے کوئی فرض چھین کے چلا جائے، مجھ سے کوئی موبائل فون چھین کے چلا جائے، کوئی والی بارت نہیں، ہماری ایف آئی آر بھی کوئی نہیں درج کرے۔ ٹھیک ہے مظہر صاحب، یہ پوائنٹ تو ہو گیا، لیکن اس کا ہم دوسرا اینگل اپنی سیاست کا بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک جانب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 اتحادی جماعتیں ہیں جنہوں نے مل کے ایک تحریک چلائی ہے، جس کی اگر ہم دیکھیں تو اچکزئی صاحب اس کی صدارت کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب مولانا صاحب JUIF سے ابھی تک انہوں نے ایگری ڈس ایگری، مطلب ایسا کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، ان کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، ڈسکشن چل رہی ہیں۔ آج بھی اسد کیسر صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا ہے، سیاسی معاملات پہ گفتگو ہوئی ہے۔ موقف تو مولانا صاحب کا بھی سیم ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے، مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے مولانا صاحب آف اینڈ آن جو دھماکے کرتے رہتے ہیں اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو تحریک چلی ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ٹھیک، آئین پاکستان کا
अगर आईने पाकिस्तान पर अगर बरामद हो जाए हम्म तो किसी का प्लाट कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता, किसी की गाड़ी चोरी नहीं हो सकती, हम्म किसी का मोबाइल नहीं छीना जा सकता, किसी के घर छापा नहीं मारा जा सकता, इंसानी हकूक की तस्लीम नहीं हो सकती, किसी का वोट नहीं कोई चुरा सकता। तो मौलाना साहब तो देखिए इस वक्त दो कश्तियां इस मुल्क में, हम्म एक वो है जो इक़्तिदार पे मुसल्लत है और हर सूरत में मुसल्लत रहना चाहते हैं, यानी उनको कोई परवाह नहीं कि लोगों ने उनको वोट दिए या नहीं दिए, उनका मैंडेट चोरी का है या नहीं चोरी का है। आप देखिए मुबैना तौर पर बहुत सी स्टोरियां आती हैं कि इलेक्शन की रात बहुत से लोगों ने पैसे देकर अपने आप को जितवाया और फॉर्म 45 और 47 में कितना फर्क है, इस बात की परवाह ही नहीं। यानी बदयांती से जीत कर आना लोग अपने उसको फख्र समझ रहे हैं। और इस मुल्क के एक बड़े सीनियर सियासतदान है चौधरी निसार अली खान, उन्होंने कहा था ये जो लोग मुबारकबादें दे रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आता कि ये जिल्लत की मुबारकबाद है या किस चीज की मुबारकबाद है। दूसरी कश्ती वो है जो आज पाकिस्तान का सियासत चाहती है, तो मौलाना साहब को एक कश्ती में तो बैठना पड़ेगा। अब मौलाना साहब पत्तन पे खड़े हैं। मौलाना साहब तो ऑलरेडी कश्तियों में दो में तो सवार हैं। पहले कह रहे थे मैंने हर चीज का बाइकआउट कर देना है, फिर वो एक आईनी प्रोसेस में भी शामिल हो गए। तो आपको लगता है मौलाना साहब खुद कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही है उन्होंने किस कश्ती में सवार होना है, या मौलाना साहब को फाइनली डिसाइड करना पड़ेगा? हाँ, ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की। बिल्कुल फाइनली उनको फैसला करना पड़ेगा, इसलिए कि अगर मौलाना साहब किसी गुफ्तगू की कैफियत में रहे, दोनों कश्तियों की तरफ देखते रहे, तो फिर ट्रेन निकल जाएगी। और सियासत में वक्त बड़ी अहम चीज होती है। अगर ट्रेन निकल जाएगी तो मौलाना किसी काम के नहीं रहेंगे, मौलाना की सियासी सैयद खत्म हो जाएगी। अब मौलाना को एक तरफ रुख करना पड़ेगा, एक कश्ती में बैठना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि मौलाना आईने पाकिस्तान से ताकत वाली कश्ती में बैठे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मजहर बरला साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हरल साहब से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ ही मौजूद रहें। ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद डिस्कशन करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हरल साहब। इनसे मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हरल साहब, हम वोट देकर इन लोगों को ऐवानों में सियासतदानों को इसलिए लेके आते हैं कि ये वहाँ पे बैठेंगे, हमारे मसाइल का हल निकालेंगे। ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए, वज़ीर आला पंजाब कोशिशें कर रही हैं, उन्होंने रोटी भी सस्ती की है। आज कुछ ऑप्टिक्स भी ज़ाहिर सी बात है वो साथ होते हैं और वो होना ज़रूरी भी है वो को उनकी साइड से, क्योंकि वो जहाँ पे भी जाती है ऑप्टिक्स मौजूद होते हैं। मतलब कैमरामैन पहले से मौजूद होता है। आज बड़े मियाँ साहब वो खुद गए हैं, वहाँ पे एक तंदूर पे जाके रोटी भी लगवा के चेक की है, वहाँ पे प्राइस भी चेक की है। आपको लगता है कि आम पाकिस्तानी के लिए कुछ बेहतरी आने वाली है या सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक ये मामलात रहेंगे? बाजियां जो हैं ये इनका पुराना वतीरा है। इससे पहले अगर रमजान पैकेज देख लें तो उसमें एक आटे का थैला होता था और 3 अफसरान जो हैं वो तस्वीर बनाते थे अलग अलग, फिर वो वीडियो बयान लेते थे कि आप मरियम बीबी के हवाले से जो है एक बयान जारी करें, उनको खराज तहसीन पेश करें। तो ये इनका पुराना वतीरा है। मरियम बीबी को ये नहीं पता कि इस वक्त रोटी की कीमत अगर कम कर दी है तो इस वक्त जो है गंदम की कीमत क्या है इस मुल्क में। ये एक ज़रई मुल्क है और हमारा किसान अगर खुशहाल होगा तो तब ये मुल्क खुशहाल होगा। ज़राअत जो है इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की तरह है और इस वक्त जो है गंदम जो है 300 रुपए जो है 300 रुपए भाव जो है वो बिक रही है, फिर भी उसको कोई नहीं ले रहा। इनको शर्म आनी चाहिए फैजाब। किसान जो है वो मेहनत करता है, उसका जायज मुआवजा जो है उसको वो नहीं दिया जा रहा। और इसके अलावा आपको पता हो कि कोरोना के दिनों में भी ग़िज़ाई किल्लत अगर नहीं हुई थी इस मुल्क में तो सिर्फ और सिर्फ इस ज़राअत और किसान की वजह से नहीं हुई थी। और अब अगर जो है किसान को आप जायज मुआवजा नहीं देंगे तो किसान जो है अगले साल जो है वो गंदम में काश्त नहीं करेगा, गंदम काश्त नहीं करेगा। और अगर किसान गंदम काश्त नहीं करेगा तो आप जो है इंपोर्ट करेंगे गंदम। और अगर मुल्क में इंपोर्ट करनी पड़ती है गंदम, जो ये चाहते हैं, ये अशराफिया ये चाहती है कि हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़े क्योंकि उसमें इनका कमीशन मौजूद है।
اگر گندم امپورٹ نہیں کریں گے تو ان کو کمیشن نہیں ملے گا. تو یہ سارے بہانے جو ہیں اور یہ سارے طریقے کھانے کے ہیں. خدا را اس ملک پہ رحم کریں, کسان کو خوشحال کریں. اگر کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا. حضرت صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ گندم کی جو قیمت ہے, جو ایک کسان کا حق ہے, من کے حساب سے جو اس کی قیمت ہوتی ہے, وہ اس کو نہیں ادا کی جا رہی؟ جی اگر 300 روپے من کے حساب سے اگر اس کو ادا کرتے ہیں تو جو اس کے خرچے ہیں, جو کاسٹ ہے اس کا, وہ بہت زیادہ ہے. گندم 300 روپے من جو ہے, وہ کسان جو ہے اس کو 500 روپے من پڑتی ہے. تو اس اگر 300 روپے خریدیں گے تو اس کسان بیچارہ جو ہے وہ 200 روپے کا نقصان اٹھائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سوچنا چاہیے ان کو. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم پھر یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم کسان کو خوشحال کریں گے, پیٹرول 70 روپے کریں گے, لیکن جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں تو پھر یہ عوام کو کچلنا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے حرل صاحب, یہی پوائنٹ میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے امجد اقبال صاحب نے, سینئر صحافی ہیں, ان کے سامنے بھی رکھوں گی. امجد صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. غلام عباس حرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے اپنا جو انالیسس یہاں پہ سامنے رکھا ہے, ان کے مطابق گندم کی فی من قیمت جو ہے, جو ایک کسان کو ملنی چاہیے تھی, وہ نہیں مل رہی ہے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے روٹی سستی کر دی ہے, اور عظمہ بخاری صاحبہ نے کل جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا جی پورا حساب کتاب لگا کے, سارا ناپ تول کر کے, سارے معاملات کو دیکھ کے اس کے بعد قیمت کم کی گئی ہے 4 روپے, اور اس پہ سختی سے عمل بھی کروایا جائے گا. آپ اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. جیسے آپ نے ایک تو کسان کو گندم کی قیمت ملنے کا ذکر کیا, دوسرا آپ نے جو مارکیٹ میں گندم دستیاب ہے اس کا, پھر آپ نے روٹی کی قیمت کا ذکر کیا. دیکھیں جب آپ مکس کرتے ہیں نا ساری چیزوں کو, آپس میں ملا دیتے ہیں, تو پھر وہاں پہ ابہام پیدا ہوتا ہے, کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی. یہ جو ابھی بات بھی ہو رہی تھی نا کسان کو گندم کی قیمت ملنے کی, کسان کو کے لیے گندم کی امدادی قیمت اس سیزن کے لیے 3,900 روپے رکھی گئی ہے. 3,900 روپے فی منتھ سرکاری قیمت ہے, جس کے اوپر حکومت نے ابھی خریداری شروع آج سے کل سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ اس کو اس قیمت کے ساتھ جو اس وقت روٹی کی قیمت ہے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ابھی گندم کی کٹائی ابھی بلکہ بارش کی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے چاند دیر کے لیے, کیونکہ ابھی تو گندم کی کٹائی شروع نہیں ہوئی. اس کو آپ اس روٹی کی قیمت کے ساتھ جو لوگ مکس کرتے ہیں, دیکھو ان کو تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم بحث کے لیے بات کریں گے تو پھر تو اس کے لیے بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں نا, لیکن یہ قیمت جو اس وقت مارکیٹ کے اندر دستیاب آٹا ہے, اصل حکومت کا یہ کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ بات درست بھی ہے کہ جی کہ مارکیٹ میں جو آٹا دستیاب ہے اس کے تھیلے کی قیمت میں 20 کلو تھیلے کا 500 روپے فی 20 کلو جو ہے وہ فی تھیلا کم ہوگی قیمت. تو اس کا ریلیف جو ہے آپ اس کو یہ کہہ لیں, اس کا عوام کو جانا چاہیے. اور حکومت نے جو اعلان کیا, اب اس کے اوپر عمل درآمد وہ کس حد تک کروا پاتی ہے کیا نہیں پاتی, یہ ایک سوال ضرور ہو سکتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ جو آگے جو تندور مالکان ہے یا نان بھائی ایسوسیشن ہے, ان کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ ہمیں گیس مہنگی ملتی ہے, ہمیں LPG مہنگی ملتی ہے, ہمیں بجلی مہنگی ملتی ہے, اس لیے ہم روٹی کی قیمت کم نہیں کر سکتے. یہ ایک دوسرا ایشو ہے. اس کے اوپر حکومت کو واقعی سوچنا چاہیے کہ اگر اخراجات, باقی اخراجات نان بھائی ایسوسیشن کے اگر بڑھتے ہیں, آٹا جو ان کو ملتا ہے وہ سستا بھی ہو جاتا ہے, تو پھر ان کو 15 روپے یا 20 روپے یا 16 روپے میں کتنی قیمت میں روٹی وارہ کھاتی ہے بیچنا. یہ چیز ایک بنانی پڑتی ہے حکومت کو, یا جو بھی انتظامیہ ہے اس کو یہ کرنی چاہیے, اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. لیکن اس معاملے کو اس کا دوسرا پہلو جو ہے اس کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ عوام کو جو ریلیف دینے کے لیے اس میں ایک جو کیا جاتا ہے, اس سے پہلے بھی حکومتیں کرتی رہی ہیں, یہ کوئی پہلی حکومت نہیں ہے جو یہ کر رہی ہے کہ چلو روٹی کی قیمت کم کر دیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بات اس میں ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی پیچھے سیاسی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں پوائنٹ سکورنگ کا بھی ذہن میں ہوتا ہے. عام طور پر سیاسی حکومتوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے, اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, اس کو نکال نہیں سکتے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے نا کہ جی کہ اگر فرق کریں, ایسوسیشن اگر یہ سیٹسفائی کرتی ہے کہ جی ہمارے اخراجات زیادہ ہیں, تو وہ حکومت سبسڈی دے.
वो हुकूमत के पास फंड होते हैं, वो तंदूर मालकान को इससे पहले भी देते हैं। लेकिन इकबाल साहब, जैसे आपने अभी बात की है कि इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, वो कहते हैं कि हमें गैस महंगी मिल रही है, हमें बिजली महंगी मिल रही है, आटा तो चले सस्ता हो गया, लेकिन ये सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम रोटी सस्ती नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत उनको सब्सिडी दे, तो क्या इन सब पे फिर इकट्ठी सब्सिडी मिलेगी? क्या प्रोसेस क्या होगा सब्सिडी का? देखिए, इस पे दो तीन चीजें हैं जो इस वक्त भी, जो हमेशा से हमारे मुल्क में जो गंदम के हवाले से, मैं पहले फिर ये बात करता हूँ, इसका दो तरीके हैं। हुकूमत जो गंदम खरीदती है ना, चाहे सूबाई हुकूमतें हो, सारी सूबाई हुकूमतें अपने अपने एक रिजर्व रखती हैं ताकि सूबे के अंदर एक तो वो किसी किस्म की कम अज कम गंदम की शॉर्टेज ना हो किसी वक्त भी, और वो एक कोटे की शक्ल में फ्लोर मिल मालकान को, चक्कियों को जारी करते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है वो जो सरकारी कदम जारी करना होता है, जो जिस फ्लोर मिल की जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक उसको जारी किया जाता है, और उसको उस कीमत को कम अप कर सकते हैं। फक्त मैं पिछले साल की बात करता हूँ, जो इस वक्त हमारे पास डाटा मौजूद भी है। पिछले साल आलमी मार्केट में गंदम 7,000 रुपए मन तक चली गई थी, और लेकिन हमारे मुल्क में जो हम अपने मुल्क की बात करें, यहाँ पे तो 5,000-5,500 तक यहाँ भी चली गई थी, जबकि सरकारी कीमत उस वक्त तकरीबन, इस वक्त जो 3900 की गई, इसमें तकरीबन 200 रुपए 300 रुपए का इजाफा किया गया पिछले साल से। सरकारी कीमत उस वक्त भी जो कीमतें खरीद थी कम थी, तो उसमें जब ये जारी किया जाता था चक्कियों को, फ्लोर मिल मालकान को, तो उनको उसके उस रेट के ऊपर के जी कि आपको इस रेट पे हम जारी कर रहे हैं और आपने इतने का आके बेचना है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि जी कि इसमें जो सब्सिडी का आपने कहा कि जी उसमें दूसरा तरीका ये होता है कि जो तंदूर इस वक्त आप लाहौर का सर्वे करके देखें, मैं लाहौर की बात कर लेता हूँ, बाकी इलाकों के भी, तो उसमें मेजॉरिटी जो तंदूरों की है वो गैस पे भी चल रही, वो एलपीजी पे चल रही है। ठीक है, उसको आप, उन्होंने बहुत से लोगों ने, ये ठीक है कि गैस पहले के मुकाबले में, पिछले साल के मुकाबले में, बल्कि हम ये कहें कि पिछले एक साल के मुकाबले में तकरीबन 4 गुना कीमत हो गई, यानी कि 300% इजाफा हुआ है। ये चाहे वो घरेलू सार्फिन है, चाहे वो गैस एग्जैक्टली बहुत महंगी हो गई, अब तो बिजली भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई, और बहुत सारे लोगों ने ये कनेक्शन ही कटवा दिए हैं। ठीक है, और इस वजह से आप उस एलपीजी को जो तंदूर मालकान इस्तेमाल करते हैं, उनकी कैपेसिटी लेके वो कितनी रोटी देते हैं, उनको उसके एलपीजी के ऊपर सब्सिडी दी जा सकती है। ठीक है, उनको मतलब जिस तरह से जिस भी कैपेसिटी में वो बेच रहे हैं या ये सारी चीजें लेके उसको उस कैपेसिटी में उसको रिलीफ दे दिया जाए। अच्छा, मुझे ये भी इकबाल साहब, ये पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया, चूंकि वक्त की किल्लत है और मैं चाह रही हूँ कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाता हुआ एक और सवाल भी आपसे कर लूं। ये जरा मुझे बताइएगा कि ये जो PMLN के अंदर से आवाजें उठी थी कि वो 6 जजेस के खत वाले मामले पे फरीक बनने जा रहे हैं, मियां साहब ने बात की थी ईद पे सहाफियों से, क्या ये दुरुस्त है? वो वाकई फरीक बनना चाह रहे हैं? कोई सुनगुन है इस हवाले से, या बस मियां साहब ने फरते जज्बात में बात कर दी, बात आई गई हो गई? नहीं, 2 खत है ना, आप किस खत की बात आप कर रहे हैं? जो 6 जजेस ने खत लिखा था, ये 6 जजेस का खत है ना। देखिए, मामला ये है, हाँ, उसी की बात हो रही है। तो ये मैंने इसीलिए कहा कि थोड़ा सा वजाहत से बात हो जानी चाहिए ना। मामला ये है कि जी कि जो मियां साहब ने कहा वो इस पे अगर बनते हैं फरीक या नहीं बनते, और आगे चल के वो केस किस तरह चलता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है बड़ा भी कि वो केस को कैसे चलाते हैं। बनना चाहिए, उसकी वजह ये है कि हमें ये थोड़ा सा ये जरूरी नहीं है कि आज अगर जजों ने खत लिख दिया है तो हम कहें कि जी कि चले जी इनकी बात सुन ले, जो ये कह रहे हैं तो ठीक है। अब बात ये है कि जजेस ने इससे पहले भी फैसले किए ना, चाहे चले हम कहते हैं कोई एक लिमिट होनी चाहिए कि हम 2008 से आगे चले जाएं, हम जस्टिस इफ्तिखार को भी साथ ले लेते हैं ना। उन्होंने जो फैसले किए कि वो किस दबाव में किए थे, फिर 2014 में किसके दबाव में किए, 2018 में, ये सारी चीजें इकबाल साहब मैं हरल साहब से पूछूंगी क्योंकि वो लॉ एक्सपर्ट हैं। मैं चाह रही हूँ जरा आप मुझे इस पे गाइड कर दें, क्या वाकई मियां साहब फरीक बनने जा रहे हैं? कोई इतलात है इस तरह की आप तक? देखिए, बिल्कुल फरीक नहीं बनेंगे। हरल साहब 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा इकबाल साहब से पूछ रहा हूँ। इकबाल साहब लास्ट कमेंट प्लीज, वाकई मियां साहब बनने जा रहे हैं फरीक इस पे? मेरा भी ख्याल कि वो फरीक का ये केस इस तरह चलेगा कि इसमें बहुत सारे फरीक बन जाए। ये अदालत अपनी मर्जी से इसको चलाएगी। उसकी वजह ये है कि ये केस जितना अगर ये फैलाते जाएंगे तो फिर ये फैलता जाएगा। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। हरल साहब, जैसा कि अभी इकबाल साहब ने बात की है, लेट्स सपोज हम इमेजिन कर लेते हैं कि मियां साहब उसका फ्रीक बन जाते हैं या PMLN उसका फ्रीक बन जाती है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कितनी तादाद में जो डिसीजंस हुए थे उन पे इन्फ्लुएंस था, किस किस फैसले पे इन्फ्लुएंस था, किस किस फैसले को अपनी मर्जी के मुताबिक करवाया गया था, और कब से ये सारा सिलसिला चल रहा है?
और जो देखिए, इस वो दौरान फैसले आगे फिर ज्यादा- उनका क्या बनेगा? देखिए वो ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं इसमें कि जो हमारे दौर में जो हम पे मुकदमात बनाए गए, उस हवाले से भी तहकीक हो और कमीशन बनाया जाए, और उस हवाले से भी कोई कोर्ट की वर्डिक्ट आ जाए, सिर्फ इन 6 खतूत पे ना आए। लेकिन कभी भी फरीक इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि ये उनके लिए सियासी खुदकशी होगी। ठीक है, मुझे अब अगले पॉइंट पे भी जरा दे दीजिएगा, लास्ट 30 सेकेंड्स है, खुश करने के लिए लास्ट 30 सेकेंड से ये मुझे किसी जरा को अगले पॉइंट पे भी बता नहीं दिएगा, करता। कैसे पता चलेगा कि जजेस ने जो फैसले किए थे कौन कौन से फैसले थे, कब से ये इन्फ्लुएंस चल रहा है? देखिए ये 76 साल से चल रहा है इन्फ्लुएंस। अब अदलिया को जो है वो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अदलिया का आजाद होना बहुत जरूरी है, तब भी जाके मुआशरा जो है वो कायम रह सकता है। किसी भी मुआशरे में जो है वो जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, कुफर का निजाम तो तो चल हरल सकता साहब है। ये जो फैसले लिहाजा- हो गए, एक जी। जुमला कहना चाहता हूँ, एक जी, जुमला सिर्फ, जी, इकबाल एक साहब। जुमला सिर्फ, वो ये है कि अदलिया को आजाद वाकई होना चाहिए, उनको कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने चाहिए। मेरे लिए अदलिया वो आजाद है जो मेरे हक में फैसले करती है, जो दूसरे के हक में फैसले करे वो उसको हम कहते हैं ये दबाव के ऊपर है। ठीक जब तक हम ये नहीं करेंगे ना कि जी कि अदलिया का फैसले को आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले होते हैं उनको तस्लीम करें, जब तक उसको तस्लीम नहीं करेंगे अदलिया आजाद नहीं हो सकती। ठीक हो गया। और हाँ, बिल्कुल सही। अब हरल साहब, क्या वो रिवर्स भी हो सकते हैं फैसले? कैसे पॉसिबिलिटीज हैं? मियां साहब के तो रिवर्स हो गए वैसे आपके फैसले, सामने है जुल्फकार अली भट्टू साहब का केस है, लेकिन वो तो रिवर्स हो गया। 40-45 साल के बाद अदालत जाके ने उनको अपनी होश गलती आया ना। माननी है, अदालत ने अपनी गलती माननी है जी, कि हमसे गलत हुआ। और देख लें हमने जो कमीशन बनाया ठीक। फैजाबाद धरना के हवाले से, जो 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 2 पुलिस के रिटायर्ड अफसरान ने जो रिपोर्ट पेश की है, ठीक है। ये यानी कि सुप्रीम आपको कोर्ट लगता है कि हरल साहब अगर सम अप करें, मेरा वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, सम अप करें, आपको लगता है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और ये जो जितने भी फैसले हैं ये अपने ऑन पे जुडिशरी को लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।